بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صحیح، میرے خیال سے یہ ہماری مجلس چوتھی ہے آج جی سورہ 7 کی. تو شروع کرتے ہیں، پھر تمہید بیان کریں گے. آیت نمبر ہے بتائیے 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اردو والوں کا قانون اختیار کیا، وقف لازم ہوگا نا جی. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ترجمہ مختلف ہوگا. اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کی تاریخ، سیرت، مطالعہ. اگر یہاں رک گئے تو اب اردو طبع والوں کا کہنا ہے کہ اب شروع کرو اذ سے. اذ نادا ربہ، یہ علیحدہ بات ہے جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا. لیکن جو دوسری طریقے سے ہم نے پڑھا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یاد کرو ہمارے بندے ایوب کا وہ واقعہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا. دیکھو فرق ہوا نا جی، فرق ہوا. تو یہ تو ترجمہ ہے، پھر تفسیر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ارقض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. آپ کو یاد ہے تیسرے حرف پر پیش ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ ارقض، مارو اپنے پیر کو. یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور یہ پینے کے لیے. دوسرا ترجمہ نہیں، یہ کس کا ترجمہ ہوا؟ ھذا مغتسل بارد وھذا شراب. دوسرا ترجمہ ہے کہ یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی. گنجائش ہے، مطلب ہے کہ ھذا کو دونوں جگہ پہ لگا دیا نہ لگا دیا، اتنی تو گنجائش ہونی بھی چاہیے. اب تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ ایک چشمہ تھا یا دو چشمے تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. دیکھیے وَوَهَبْنَا نے واو الگ ہے، وَوَهَبْنَا دوسرا واو وَهَبَ اور پہلا واو علیحدہ ہے. تو وَوَهَبْنَا نے جی پڑھتے ہوئے خیال ہونا چاہیے، ہم نے بخش دیے انہیں ان کے اہل، یعنی جو انتقال کر چکے تھے بچے وغیرہ. وہ مثلہم، انہی طرح اور، یعنی 7 تھے تو 14، 10 تھے تو 20. رحمتم منا، ہماری جانب سے رحمت، و ذکرا اور نصیحت، لأولی الالباب، ہمیشہ دانشوروں عقل مندوں کا ہی ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. پکڑو اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کی جھاڑو. دغثن، تنکوں کی جھاڑو. تنکا کسے، تنکا ہی تو ترجمہ ہے تنکوں کی جھاڑو. فَاضْرِبْ بِهِ، اس جھاڑو کے ذریعے مارو اسے. کسے مارو؟ محذوف ہے. اور اپنی قسم کو نہ توڑنا، قسم پوری کرو. ہم نے پایا اسے صبر کرنے والا، کیا ہی بہترین بندہ ہے، یا تھا، اب تو تھا کریں گے، اور رجوع کرنے والا تھا. یہ قصہ ہوا جو آج کے درس کی ابتدا ہے. سب سے پہلا یہ وقف لازم. تو آپ جان چکے کہ یہ وقف لازم اردو والوں کا کہنا ہے کہ رکیے، لیکن اس کو سمجھیں کیسے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اذ جو ہے ابھی تک
آیا از وذکر عبدنا داود، از نہیں آیا، تو اس کا کیا مطلب؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ، انسان کی خلافت کا اعلان جب ہوا ہے تو اذ کے ساتھ، کیا مطلب اذ؟ ایک ہی دفعے، اذ خاص کر معنی دیتا ہے کہ ایک ہی دفعے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، بار بار نہیں، بس اس وجہ سے یہاں اختلاف ہوا۔ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا ایک ہی دفعے، بس یہ سبب بنا اردو والوں کا اور عالم عرب کا۔ تو اردو والے کیا کہتے ہیں؟ رک جاؤ اور یوں نئے سرے سے کہو کہ ان کا قصہ یاد کرو۔ تو مطلب کیا ہو گیا؟ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ایوب کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ لیکن عالم دوسرا کیا کہتا ہے کہ نہیں، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی قصے کی بات کر رہے ہیں، وہ کون سی؟ صابر۔ اب آپ کو اختیار، ہمیشہ میں کسی کی حمایت کیوں کروں؟ آپ سوچیں۔ بہرحال رکے تو بھی اتنی کوئی قباحت نہیں ہے، نہیں رکے تو بھی قباحت نہیں، مگر آپ کو تدبر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ کو غور سے سننا ہے، یہ ایوب علیہ السلام، اس کے معنی کیا ایوب کے؟ ابھی آیا اواب اور ایوب ہے نا، ان کے لیے اواب بھی ہے اور ایوب بھی ہے۔ یہ ایوب نام با مسمہ، کیا مطلب نام با مسمہ؟ دیکھو، اواب کے معنی بھی رجوع کرنے والا، ایوب کے معنی بھی رجوع کرنے والا۔ دیکھیے جو عربی لکھتے ہیں یہاں پر اور جو اردو یعنی کیا بولتے ہیں پیور اردو، کسی کا ریٹرن ٹکٹ بک کرواتے ہیں نا تو کیا لکھتے ہیں؟ ذہاب و ایاب، کیا مطلب ایاب؟ جہاں سے گیا ہوں واپس آئے گا۔ تو یہی معنی ایوب کے اور اواب کے کہ ہمارا مرکز کون سا؟ اللہ رب العزت، تو کچھ بھی ہو جائے تو رجوع کرو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ نام با مسمہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو، تو نام کی صفت اس میں اگر اعلیٰ درجے پر پائی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں نام با مسمہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ نام بڑا اچھا رکھتے ہیں، جیسے کسی کا نام فیاض ہو، یہاں ہو یا نہ ہو، کیا مانے؟ سخی۔ اب اس کے اندر بخیلی ہے تو وہ بالکل عکس ہے، الٹ ہے، اور اگر وہ واقعی سخی ہے تو کیا کہیں گے؟ نام با مسمہ۔ تو یہ نام با مسمہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ صبر ایوب کو مثالی نمونہ پیش کیا گیا۔ کیا؟ مثالی نمونہ۔ بلکہ یہی نہیں، محاورہ بھی بن گیا۔ جانتے ہیں آپ محاورہ؟ یہ مواعظ حسنہ کی کتابیں پڑھیے، اس میں انہوں نے تاکید کی ہے کہ اپنے اپنے مسائل میاں بیوی وراثت آپس میں طے کیجیے، کورٹ میں نہ جائیے۔ کورٹ میں جانا ہو تو قارون کا خزانہ اور صبر ایوب اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور جائیے۔ دیکھیے محاورہ ہو گیا، 10 سال سے کم میں تو فیصلہ نہیں ہوگا جی۔ تو وہ قصہ آج ہمیں سننا ہے، مگر سنیے، یہ قصہ جب مثالی نمونہ ہے، محاورہ ہے، مگر اس کو بھی یاد رکھیے کہ اس قصے میں اسرائیلی روایت کی تہ جم گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اس لیے توجہ چاہتا ہوں اس سفر میں۔ ہے کیا قصہ؟ گل بکاولی جیسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں جو آپ کو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم چوتھی دفعہ یہ ذکر ایوب علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے پہلے سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، وہ تو پرانا ہوا۔ اب سنیے، سورہ صاد میں جو آپ کے سامنے ہے تفصیل سے قصہ آیا ہے۔ سورہ انبیاء میں بہت ہی اختصار 2 ہی آیتوں میں، سورہ انعام میں صرف ذکر، سورہ نساء میں صرف ذکر ایوب کا۔ دوسری بات بھی نوٹ کیجیے،
یہاں جب قصہ آیا ہے تو پہلے داؤد، پھر سلیمان، پھر ایوب، ترتیب. تو آپ کے سوالات کا جواب بھی ملے گا. سورہ انبیاء میں بھی اسی طرح آیا ہے، داؤد و سلیمان و ایوب. سورہ انعام میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ، اسی ترتیب سے آیا. البتہ سورہ نساء میں اختلاف ہے یا مختلف ہے. کیا مختلف؟ آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے تو پہلے ان کا ذکر ہے وعیسیٰ، پھر ایوب، دیکھیں، پھر ہارون، پھر داؤد، پھر سلیمان. تو وہاں پس منظر علیحدہ ہے، وہاں صرف نام شمار کروانا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا کہ باپ ہے داؤد، بیٹا ہے سلیمان. سلیمان اکمل و اتم داؤد سے، لیکن پھر بھی ترتیب کا لحاظ کیا گیا. تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ مشہور ہیں صبر میں کون؟ ایوب علیہ السلام، مگر ترتیب. اب کیا قصہ ہے آپ سن لیجئے گا. سنیے کہ ہمارے ایوب داؤد کا ذکر کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلایا جا رہا ہے. کیا ہے اس میں؟ صبر. تو سنیے، حالانکہ صبر سارے نبیوں کی زاد راہ، مگر یہ ان کا ذکر کیوں؟ تو سنیے، اذ نادا ربہ، پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ دیا. کیا دیا؟ رنج اور دکھ. یہیں پر صبر. جی کیا مسنی الشیطان، کیا فرماتے ہیں؟ مسنی الشیطان. یہ مس کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے ہم ہٹ کر تھوڑا مس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مس ہوتا کیا ہے؟ مس ہوتا ہے کہ شیطان کسی کو چھو جائے. حدیث ہے بخاری مسلم کی ابو ہریرہ سے، اور آیت ہے وقالت امرأۃ عمران، اس نے نظر مانی تھی تو بولے کہ میں نے تو لڑکی جنی، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. کیا دعا مانگی تھی؟ جب پیدا ہوئی مریم، بولے یہ تو لڑکی ہوئی اور تو اچھی طرح جانتا ہے، چلیے میں پناہ میں دیتی ہوں تیرے. کس سے؟ مس سے، شیطان سے. عورت تھی، خاتون، وہ کیا نہا دھو کر آئی تھی. ہمارے یہاں تو جہاں ڈیلیوری ہوئی تو ناپاک ہے، ملا صاحب کو بلائیے اذان دینے کے لیے، ہے نا. تو یہاں وضو تھا ان کا. دیکھیے دعا، کلمات دعا کبھی بھی منع نہیں ہے. کبھی بھی جان کنی کے وقت کیا فرشتوں سے کہیں گے کہ وضو کر کے آتا ہوں یا آتی ہوں، یا غسل کر کے آتا ہوں آتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ، مسلم، بخاری، کہ کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان پیدا ہوتے ہی نزغہ دیتا ہے، چوکا دیتا ہے، سوائے مریم اور عیسیٰ. کیوں؟ یہ دعا مانگی تھی. تو پیدا ہوتی جو بھی ہو، خاتون ہو، سنیں گے خواتین، آپ یہ دعا کیجئے. سورہ آل عمران میں لکھی ہوئی ہے، یا اردو میں کہیے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے کہ اسے چھوئے. اذان دیجئے، کیا حرج ہے؟ تاخیر کیوں؟ وہ چونکا دیتا ہے، نزغہ دیتا ہے، بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے. تو یہ ایک دعا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ اس مناسبت سے بات تھی. اب ہم اس قصے کی طرف جاتے تو شیطان نے کیا انہیں نزغہ دیا؟ یہ کون سا نزغہ تھا؟ یہ کون سا چوکا تھا؟ جانتے ہیں شیطان کے نزغہ؟ بچپن میں تو وہ آ کے چپ ہوتا ہے تو بچہ چیختا ہے، یہ تو اس کا کام ہے. اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کے بچے اس سے محفوظ رہیں گے. مگر جب اس سے محفوظ رہیں گے تو یہ بڑے چونکے سے محفوظ رہیں گے جو نبیوں کے پاس بھی گیا. یہ کیا ہے؟ وسوسہ. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، حوا علیہ السلام کے پاس پہنچا، ابھی ایوب کی بیوی کے پاس بھی پہنچا. یہ ہے مسنی الشیطان.
اچھا تو رنج ہوا، دکھ ہوا، شیطان وسوسے بھی ڈالتا رہا، مگر یاد کرو جب پکارا، کیا پکارا، کیا کہا؟ ایک تو ہوتی ہے دعا، آپ پکارو یا اللہ، یہ دعا. ایک ہوتی ہے خبر کہ اے اللہ مجھ پر قرضہ ہے، خبر ہوئی ہے نا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے اور یہ جائز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بیمار تھے جی، تو خبر دی، مگر مانگا کیا؟ اس پر غور کریں. کچھ مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. ایک بیٹا اپنی ماں سے کہے کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے، کیا دی اس نے؟ خبر دی. ماں کو سمجھنا چاہیے کہ بھوک لگی ہے تو کھانا دے دو. دوسرا کہتا ہے کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، مانگا ہے نا. تو اب کوئی بچہ ذہین ہو، ادب و احترام کرے ماں کا کہ ماں تو سمجھتی ہے، بس یہ ادب و احترام ہے. پکارا مجھے، خبر دی اللہ کو، انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، مجھے رنج و دکھ پہنچایا کس نے؟ شیطان نے. آگے کچھ نہیں کہا. اس کا نام ہے ادب. دیکھیں ہم مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم، مزاروں اور پیرانے پیر کے پاس جانے سے اچھا ہے مانگو اللہ سے. مگر ایک بات بتاؤں، آپ گن گن کر مانگے اے اللہ میری پریشان حالی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ایک بندہ یوں کہے کہ اے اللہ میں کیا چاہتا ہوں تو جانتا ہے، بتائیے یہ بہتر ہے کہ اب گنا وہ بہتر ہے؟ تو سب کچھ جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، بس یہ فرق ہے. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مانگنا جائز نہیں، نہیں. تو ادب کا لحاظ کیا اور کچھ نہیں مانگا. دوسرا ادب کیا کیا؟ شیطان کی طرف منسوخ کیا. کیوں؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا. آدم و حوا علیہ السلام کو جب گمراہ کیا تو کس نے؟ شیطان. تو ہمیشہ، حالانکہ تقدیر میں پڑھ چکے آمنت باللہ والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ، ہے نا، پڑھتے ہیں بچپن سے. تقدیر اللہ کی جانب سے، اچھی ہو یا بری ہو، لیکن بری ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. اس لیے کہ آزمائش ہوتی ہے تمہارے ہی اعمال کی بدولت، لیکن اسے منسوب کہاں کرتے ہیں؟ شیطان. اس لیے کہ وسوسہ شیطان اس میں داخل ہے. تو یہ رہی دعا. اب وہ بیماری کیا تھی؟ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اسرائیلی روایت کی وجہ سے. تو تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. اشارہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا. کہتے ہیں کہ جب کیڑا جو ہے گرتا تھا تو اٹھا کے پھر رکھتے تھے کہ نہیں نہیں تیرا رزق یہاں ہے، کھاؤ. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیسی خرافات ہے. کیا اسرائیلی اور مسلمان پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تکلیف تھی، جلد خراب ہو گئی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ جلد خراب ہو تو نہانا، وضو، دھونا، طہارت، یہ جسے آپ کہیں کیا کہیں گے، جلدی بیماری، چمڑی کی بیماری ہے نا جی. اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں چمڑی کے جی. تو یہ بیماری تھی انہیں. ظاہر بات ہے کہ تکلیف تھی اور شیطان بھی وسوسے ڈالتا تھا، تو اس کا بھی وضاحت ہو جائے گی آگے چل کر. تو جب انہوں نے ایک خبر دی، اس کو ملحوظ رکھیے، صرف خبر، ہمارا ادب، تو ہم نے جواب دیا ارقد برجلک، پیر کو مارو زمین پر. تو مار دیا تو چشمہ ابل پڑا، یا ہے کہ دو چشمے، گنجائش ہے. فرمایا کہ ھذا مغتسل بارد. ٹھنڈا پانی سے مراد کیا؟ وہ ٹھنڈا پانی نہیں، نارمل. چونکہ آپ جائیں گے جنگل میں تو سورج کی تمازت اور دھوپ کی تپش سے پانی چشمے کا بھی گرم ہو جاتا ہے، نارمل نہیں رہتا. تو یہ نارمل. اور صبح جائیں گے تو چشمے کا پانی جھاڑی کے اندر چھپا ہوا تو نارمل رہتا ہے. یہ مراد ہے ٹھنڈا، ورنہ وہ ٹھنڈا فریج کا نہیں مراد ہے. یہ نہانے کے لیے کیا مطلب، اور دوسرا پینے کے لیے.
چمڑی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اصل تو معدہ خراب ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن چمڑی پہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی مرہم دیتا ہے تاکہ وہ دب جائے، اور پھر ٹیبلٹس بھی کھانے کے لیے دیتا ہے کہ جڑ سے مٹ جائے۔ تو گویا کہ یہ پانی جلد کی بیماری کے لیے شفا کے حق میں تھا، ٹھیک ہے، نہا لیے۔ ہاذا شراب، اب یہ پی لیجئے، تو یہ اندرونی بیماری کے لیے آب حیات کے حق میں تھا، تو اندر سے بھی بیماری دب گئی، باہر سے اچھے ہو گئے۔ بس یہ ہے حقیقت۔ اب آپ کیا کیا پڑھتے ہوں گے، یہ حقیقت ہے۔ اب جب دعا قبول ہوئی، یعنی نہا لیے، پی لیے، صحت مند ہو گئے، چشمہ ایک معجزہ تھا، وہ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ۔ اچھا، اس دوران ہوا کیا تھا کہ باغات بھی ختم ہو چکے تھے، حقیقت ہے، چونکہ آیت بتلا رہی ہے، کیونکہ سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور اہل بھی یعنی بچے، بیوی کا ذکر نہیں ہے، بیوی تھی، اب اس میں انہوں نے بیوی کو بھی مار دیا اسرائیلی روایت میں، جبکہ بیوی کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور وہاں بہت اچھی مثال ہے ہمارے اور آپ کے لیے، خواتین کے لیے بھی اور مطلب میاں بیوی کے لیے۔ ہم نے انہیں عطا کیا اہلہ، تو اگر 7 بچے وفات پا چکے تھے تو 7 کے بجائے ڈبل، اب وہاں بھی اسے بولے زندہ ہو گئے، قبر میں سے اٹھ کر آ گئے، کیا خرافات ہیں جی۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے جیسے ساتھ میں اور بھی، تو 7 کے بجائے کتنے جی، کیوں؟ رحمتم منا، یہ ہمارا کرم تھا کہ آپ کامیاب ہوئے، صبر کیا، تو نتیجے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہی بات ہے۔ اب یہ جو روایت غلط لکھے ہیں وہ عقل مندوں سے خارج ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، قرآن شریف سے نصیحت حاصل کرنے عقل مندوں کے لیے، تو ہم آپ کو چاہیے کہ ہم اسی زمرے میں شامل رہیں۔ اب رہا سوال بیوی کا، اب روایت میں ملے گا کہ بیوی چلی گئی چھوڑ کر، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ بس آپ کی توجہ جاتی ہے ایوب علیہ السلام کی طرف، اور جو توجہ خاتون کی طرف تھی اسے نہیں دیکھتی دنیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وہ عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، سب کہاں سمجھتے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو سنیے گا، ہم نے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ ہمارے یہاں لوگ سپاری کے جو درخت ہے نا، اس کے جو تار ہم کہتے ہیں، اسے کہیں گے تنکا، اس کو باندھتے ہیں تو اس کی جھاڑو بنتی ہے۔ یہ جو عام طور پر جھاڑو ملتی ہے پنجے والی، وہ نہیں، اس میں صرف دانے، وہ تار ہی ہوتے ہیں، وہ ہے، کھجور میں بھی نکلتے ہوں گے وہ تار۔ تو اصل میں قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا 18 سال ہوئے اس بیماری میں، کتنے؟ 18 سال۔ شیطان ان کے پاس بھی جاتا تھا، بیوی کے پاس بھی گیا، تو بیوی نے کیا کہی کہ اِلَى مَتَىٰ هَٰذَا الْمَرَضُ، کہ کب تک اس بیماری میں مبتلا رہو گے؟ نبی کی بیوی تھی، اچھا میں جب صحت مند ہو جاؤں گا تو 100 کڑے لگا دوں گا۔ بڑی صابر تھی، بڑی خدمت کرتی رہی، بچے مر گئے، سب کچھ ختم، لیکن یہ خدمت کرتی رہی۔ مگر شیطان گیا کہ کتنی تم محنت کرتی رہو گے، تو منہ سے نکل گیا۔ ہمارے بیگمات کے منہ سے بھی نکلتی ہے نا ایسی باتیں، میاں سے بھی نکلتی ہے۔ تو سنیے، قسم بھی کھا لی، اچھے ہو گئے۔ اب بیوی ہے کہ گئی، کسی کو وہ جھاڑو ایک ساتھ مارنے کا حکم ہو رہا ہے بیوی کو، اس کا مطلب بیوی تھی۔ اب یہ قصے میں آپ کیسے اسے فٹ کریں گے کہ بیوی چلی گئی تھی چھوڑ کے؟ بیوی تھی، کہا کہ 100 تنکے کا جھاڑو لو اور اسے مارو، تو ایک مارنے کے بجائے کتنے ہو گئے؟ 100 ولا تحنس۔ ہاں سنیے گا، اگر ہماری بیگم کوئی ایسی بات کہہ دینا، بڑی اچھی خدمت گزار ہے،
دیور کی ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے یہاں کا جو عام مشاعرہ کیا ہے، عام جو معاشرہ ہمارے یہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اس لیے وہ مثال دے رہا ہوں. آپ اس کو شرح کو نہ لیں. چھوٹا دیور ہے اور وہ کیا نند ہے، محنت کرتی ہے، گھر میں کام کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، یعنی ایک اپنے گھر کو جنت کا باغ بناتی ہے. لیکن شیطان آیا، اگر ایک کلمہ کہہ دیا، ایک بات کہہ دی، غلط منہ سے نکل گئی جس طریقے سے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چڑیل، وہ نہیں، اس کی بہن، اس کی خالہ، اس کی نانی، ماموں، سب چڑیل، جنگ کا میدان. یہ میں سبق دینا چاہتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ ایک غلطی، وہ بھی چڑیل، سب چڑیل کیوں ہو گئے؟ چلیے اس کی غلطی ہے، سب خلاص جنگ کا میدان. اچھا میاں صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، اچھے اچھے ہدایا، سب سے بہترین اپنی بیگم کو، بچے ہو گئے، خوشحال بنا دیا. لیکن کبھی ایک غلطی کی تو ایک غلطی کی وجہ سے شیطان، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کے باپ، سب پھر جنگ کا میدان. تو یہ سبق کہ دیکھیے بیوی بیوی ہے، میاں میاں ہے. آپ ان کے نیکیوں کو دیکھیے، کسے؟ حسنات کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی قدر کی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ انعام اکرام ہوا، ان کے ساتھ تو ہوا، مگر کس کے ساتھ کرم فرمائی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہا کہ 100 کوڑے لگائیں. وہ نازک بدن 100 کوڑے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو کرم تو اس پر کیا ہے. تو اس پیغام کو عام کیجیے. انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. تو دعا کیجیے، شکوہ نہ کیجیے، خبر دیجیے. جبکہ خبر اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ سنت کا طریقہ ہے. اللہ پر چھوڑ دیجیے. تو چاہتا ہے کہ میں کس چیز کا حاجت مند ہوں، گنانے کی ضرورت نہیں. گنایا تو جائز ہے، مگر یہ دعا جامع ہے کم وقت میں. پھر فرماتے ان نعم العبد انہ اواب. ایوب کے ساتھ اواب ہے نا، خود اللہ شہادت دے رہے ہیں. کیا ہی بندہ تھا، کیا ہی رجوع کرنے والا تھا، کیا ہی صبر کرنے والا تھا، کیا ہی شکر گزار تھا. یہ تو اس طریقے سے ایوب علیہ السلام کا قصہ جو ہے ختم ہوا. اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ ترتیب کیوں رکھی گئی، اور اتم کون، تمام کون، اکمل کون، یہ آپ جانتے ہیں. یہ اس کا پس منظر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اب ایک ساتھ چند انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، تو اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سنیے، اب آج تک تو وذکر عبدنا، اب یہ مختلف ہے. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. یاد کرو ہمارے بندوں. اب بندوں آیا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب. یہ بات پر میں بتا چکا ہوں. ایک ہوتا ہے عبد، اللہ کا بندہ. ایک ہوتا ہے عبد، کسی کا بندہ ہے نا، بندے کا بندہ، جانتے ہیں. ایک ہوتی امت اللہ، اللہ کی بندی. ایک ہوتی امد بن فلان، بادشاہوں کی باندی. تو یہ عبد کی میرے خیال سے حرم میں لکھا ہوا ہے، لا تمنو آما اللہ، مسجد میں جانے سے اللہ کی بندیوں کو منع مت کرو. تو یہ اما کی جمع ہے وہ. جی، تو جب اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کی جمع عباد سے آتی ہے. کس سے؟ عباد سے. یہ تدبر کے لیے ذہن میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام کیا کہ عباد الرحمن. اور جب کسی کا بندہ ہوتا ہے تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ عبید. آپ کبھی غور سے سنا کریں، یہاں جو لوگ ہیں نا وہ تو آزاد کیے ہوئے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ غلام کون تھے. ہمارے یہاں آ جائے تو ہم نام سے بتائیں گے کہ نواب صاحب کے یہاں کام کر رہا تھا، کوئی منشی ہے، کوئی بردار ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ نام سے بتائیں گے کہ نواب کے یہاں اس کا نام سے مراد یہ جو سرنیم لگتا ہے نا، تو یہ لوگ جانتے ہیں، چہرہ دیکھ کے جانتے ہیں. کبھی غصہ ہوئے عبید، گالی. یہ عبید کیا ہے؟ ایک قسم کی گالی. تو یہ فرق بیان کرنا چاہتا تھا. لیکن اور ایک فرق سنیں، ہمیشہ عبد کسی کا مت بنو. دیکھیے احترام کی بات نہیں کر رہا ہوں، احترام کرنا چاہے ہر ایک کا، قانون کی پابندی. اسے عبد نہیں کہتے. یہ عبد، ہم کتنوں کے عبد بن گئے، کتنے اولیاء بنا دیے. یہ جو عبد ہے نا، اگر کوئی اللہ کا بندہ، دیکھیے اللہ کا بندہ بننے میں فخر کیوں محسوس کرتے ہیں ہم؟
جب کسی کا بندہ ہو تو وہ مالک بندے سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کسی کی بندی ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، نوکر چاکر مال، اور جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ فرق سمجھ میں آیا؟ تو کس پر ہم فخر کریں گے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا لوگوں کو، رسول کو اللہ کا بندہ کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کا بندہ فخر کیوں؟ تو اللہ کی نعمتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال یہ اب کے اوپر سے تھا، مگر ابھی سنیے، اولی الایدی والابصار۔ جی اولی الایدی یعنی کیا؟ داؤد علیہ السلام کے ذکر میں ہو چکا ہے، ایدی یعنی طاقت والے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ قوت کی مثال دے چکا تھا، یہاں وہ مثال نہیں چلتی۔ بھائی داؤد علیہ السلام جوان تھے، قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، جالوت کو، اس لیے کہا کہ بڑی قوت والے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام بھی قوت والے تھے۔ یہ کون سی قوت ان کے پاس؟ تو سنیے، یہ قوت والے تھے۔ کون سی قوت تھی؟ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا، ان کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت و قوت تھی۔ جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے ہیں تو کتنی دفعہ شیطان سامنے آیا؟ 3 دفعہ۔ یہ طاقت تھی ان کے پاس، ہر جگہ ایک ہی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ تھی ان کے اندر طاقت، یہ تھی ان کے اندر قوت، اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اعمال صالحہ کو اپنانا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں تو ہم قوت والے ہیں، اگر گناہ کرتے ہیں تو ہم کمزور ہیں، یہی مانے ہوئے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی جو مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ویسے بنے، مقابلہ کریں نفس کا، شیطان کا، تو اسے کہیں گے قوت والے۔ پھر کہتے ہیں ابصار، اللہ بصیرت والے۔ بصیرت ایک اور چیز ہوتی ہے، آپ عمل کرتے ہیں لیکن بصیرت اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو دیدہ تو ہیں، دیدہ یعنی کیا؟ دیدہ یعنی آنکھوں والے تو ہیں، دیکھتے ہیں، مگر دیدہ ہونے کے باوجود بھی اندھے ہیں۔ کیوں؟ اگر بصیرت نہیں ہے، آپ میں قوت ہے، طاقت ہے، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اگر بصارت نہیں ہے تو آنکھوں کے باوجود بھی اندھے ہیں۔ تو کیا مطلب بصارت کا؟ ایک فکر، ایک سوچ، مثبت پہلو، یہ ہے وہ ابصار۔ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، دل سے اندھے ہیں، کیا فائدہ؟ تو یہ تعریف کی جا رہی ہے۔ کون تھے یہ؟ اولی الایدی والابصار۔ جی اب سنیے اس کا ترجمہ، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ اخلصناہم، ہم نے انہیں درجہ خالص کر دیا۔ کس کے لیے خالص کیا؟ بخالصۃ، ایک خاص درجہ۔ تو ترجمہ آسان کہہ دیتا ہوں، مگر کیوں؟ ذکر الدار، دار سے مراد کیا؟ آخرت۔ آخرت کو انہوں نے یاد رکھا، ہمیشہ مستحضر رکھا، سامنے رکھا، اس وجہ سے یہ ابصار والے بنے، اس وجہ سے یہ شیطان کا اور نفس کا مقابلہ کرتے رہے، تو ہم نے ان کا ایک بڑا درجہ بنا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ نفس کا، شیطان کا مقابلہ کریں، لیکن اس کے لیے آخرت کی فکر کریں، سوچ رکھیں کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ تعالی ہمارا بھی درجہ بلند کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً یہ سارے کے سارے مصطفیٰ، اخیار خیر کی جمع، بھلائی، سارے کے سارے ہمارے یہاں بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ اچھے یعنی ہم نے اختیار کیا تھا، مصطفیٰ اچھے لوگ تھے۔ اب اور شامل کرتے ہیں، وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کرو اسماعیل کو، یسع کو، ذا الْكِفْلِ کو۔ یہ ان کے ذکر ہی آئے ہیں، کوئی تفصیل سے قصہ نہیں آیا، بہرحال ان کو بھی یاد کیجیے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سارے کے سارے اچھے لوگ تھے، خیر۔
خیر کے معنی بھلا، تو اچھے جی. ھذا ذکر وان للمتقین حسن مآب، یہ ہم بیان کر رہے ہیں نیک لوگوں کا قصہ، اور متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. کیا مطلب متقین؟ یعنی سارے متقی. تو یہاں تک ہم آپ کو کیوں لے آئے پتہ ہے؟ ابھی سمجھنا ہے. متقین کے معنی کیا؟ بہت سارے. مسلمین کے معنی کیا؟ بہت سارے. مومنین کے معنی کیا؟ بہت سارے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ تو عربی کا معلم کا دوسرا حصہ پڑھ چکے ہیں، ان کو سمجھنا کچھ دشوار نہیں ہے، مگر آپ لوگ بھی ذرا توجہ دیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا کیا کتاب مبارک لیتدبروا ولیتذکر اولو الالباب. تھوڑا سا ذہن پر زور دینا پڑے گا مگر سمجھ جائیں گے. اولو الالباب بننا چاہتے ہیں؟ سنیے گا. پہلے سوال سنیے. ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ پھر سے سنیے. 47 نمبر آیت 47. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. کیا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ سارے کے سارے. ترجمہ بالکل صحیح ہے مگر سارے کے سارے ترجمہ کیسے ہوا؟ نیچے سے سپورٹ ملا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. سارے کے سارے نہیں. میں اس کو آپ کو آسان کر دیتا ہوں. ہم پڑھتے تھے آنے اینے، اس وقت ہمارے آنے ہی چلتے تھے، وہ تو ہم سمجھ گئے. اب آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ یہاں رہتے ہیں، بیکم دا پوچھتے ہیں نا یہ کتنے کا، تو کیا بولے گا؟ ریالین. کیا کہے گا؟ کیا مطلب ریالین؟ 2. آپ کو جانا ہے مکہ تو بولے گا کم نفر، آپ کیا بولیں گے؟ اثنین بولیں گے نا. تو اثنین کے معنی یا نفرین. اثنین کے معنی کیا؟ 2. نفرین کے معنی کیا؟ 2. اور کیا؟ ریالین کے معنی کیا؟ 2. تو مصطفین کے معنی کیا؟ اب یہاں آ جائیے. مصطفین کے معنی کیا؟ کیا کریں گے آپ؟ ہاں ہے نا. تو سوال اتنا ڈیفیکلٹ ہے تو جواب بھی ایسی ہے. سننا چاہتے ہیں کہ چلیں آگے؟ جی جی ساتھ میں رہیں، سمجھ جائیں گے. سوال کیسا ہے؟ بھائی مصطفی نے ترجمہ صحیح کر رہے ہیں اور لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں. یہ میرا لفظ شاید تلخ ہوتا ہو، سمجھیں. تدبر قرآن، اولی الالباب یہ پڑھاتے ہیں، یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. سوال ڈیفیکلٹ نہیں، نہ جواب ڈیفیکلٹ ہے. سنیے، یہ دوسرے پر دم توڑ دیا ان لوگوں نے. عربی کا معلم تیسرے تک گئے ہی نہیں تو کیا کریں. اب سنیے. استفا، دیکھو مصطفیٰ اصل میں مصطفی کیا تھا؟ میم صاد تا فا یا. مصطفی میں اکثر کہتا ہوں او سے آ سے آ کہتا ہوں نا. تو عربی لغت کا قاعدہ سے آ، تو مصطفی سے کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ. ساتھ میں رہیے. تو کتنے لفظ ہو گئے؟ میم سین تا فا یا، 5 ہوئے. اسے کیا کہیں گے؟ خماسی. مسلم، اسلم، میم سین لام میم 4 ہوئے. 4 ہوئے نا. تو 4 سے مسلمین کتنے؟ 2. مومن 4 سے مؤمنین یہ تو 5 ہے، تو 5 کو بھی 2 جیسا کریں گے؟ نہیں. تو سنیے گا ایک قاعدہ اور سنیے. الف کے موافق حرکت کون سی؟ یعنی فٹ. ہاں سیم. ہمارے یہاں کہتے ہیں الف کے پہلے کچھ نہیں. ارے بھائی الف کے پہلے کچھ نہیں تو آپ پڑھ کیسے سکو گے؟ الف کے پہلے زبر لگاؤ تو بولیں گے ماں با، ہے نا. تو الف کے پہلے کیا ہوتا ہے؟ زبر. نہیں تو پڑھ کے بتاؤ، بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے. ہاں تو الف سے موافق اور فٹ حرکت کون سی؟ زبر. اس کو ذہن میں رکھیے. تو یوں تھا مصطفی پھر الف تھا اور یہ نا، یعنی متقین کے جیسا. یہ مستفین ہی تھا. کیا تھا یہ؟ مستفین تھا. الف کیا ہو گیا؟ ساکت ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، یہ زبر آپ کو بتاتا ہے کہ میری جگہ پہ الف تھا. جب آپ پڑھیں گے مصطفی نے تو سننے والا جانے گا کہ یہ زبر اسنین والا نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ
الف یہاں سے گل ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میرے بعد کیا تھا؟ الف تھا، اسے اڑا دیا گیا تو مستفینہ تھا، تو الف کی وجہ سے زبر لگا دیا گیا. آ گیا سمجھ میں؟ تو یہ مستفین اسنین جیسا نہیں ہے. اس کا نام کیا؟ تعلیل. یہ گرامر ہے. تو گرامر والوں نے کچھ نہیں چھوڑا بھائی. اس کو تفسیر وغیرہ چاہتے ہیں تو خریدیں، اعراب القرآن ملتی ہے، وہ تفسیر خریدیں. تو یہ ایک تدبر ہے، غور و خوض ہے. اب چلیے آگے. ھذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب. یہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور یہ متقین کے لیے، کوئی بھی متقین ہو اچھا ٹھکانہ ہے. اب آگے کیا پڑھنا ہے جانتے ہیں؟ 3 پہلو پڑھنا ہے. جنت، جنت کے باغات، متقین جنت میں رہیں گے، اور ہم آپ جہاں رہیں گے نا اس کا ایک منظر ہے، آسانی سے ہو جائے گا. پھر اس کے بعد تلخ منظر جہنمیوں کا. پھر اگر وقت ملا تو میٹھا اور کھٹا. بس 3 منظر ہیں، اور اس کو سننے تو ہمارا درس ہو جائے گا. سنیے گا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب. ان کی جو پیروی کریں گے یا یہ انبیاء جو نیک ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغات کے دروازے کھلے رہیں گے. یہ ان کا احترام ہے، ویلکم. آپ جب بلاتے ہیں مہمانوں کو تو ایسا نہیں کہ دستک دینا پڑے، پہلے سے آپ کی استقبال. یہ تو ہمارا استقبال ہوگا انشاءاللہ. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. تکیہ لگا رہے ہوں گے اور طلب کرتے جائیں گے ہر قسم کے بہت سارے میوے اور پینے کی چیزیں. مشروبات، آج کل کیا کہتے ہیں ہم؟ مشروبات. یہ بھی آسان ہے سمجھنا، بس دعا کریں کہ پہنچ جائیں. اب سنیے گا ایک اور چیز جسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ تہ جم گئی ہے اسرائیلی روایت کی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. جب جنت میں جائیں گے متقی تو ان کے پاس کیا ہوگی؟ نیچے نگاہیں رکھنے والی بیویاں. لوگوں کی توجہ حوروں کی طرف جاتی فوراً. بھائی وہ حوریں بھی دنیا والوں کے ماتحت رہیں گی. تو کیا؟ نیچی نگاہیں. کیا مطلب؟ ایسی شرمیلی ہوں گی کہ کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گی. آپ کے دوست بردار ملنے آئیں گے نا تو ایسی شرمیلی ہوگی، نگاہ نہیں اٹھائے گی. اور ایسی سنجیدہ ہوگی کہ سر بھی اٹھائے نہیں اٹھائے گی. اللہ اللہ، ایسی بیویاں ملیں گی. کیسی؟ اطراب. اطراب یعنی کیا؟ ہم عمر. آپ 25 کے تو وہ 25 کی. وہاں تو جوانی کی عمر ہوگی نا، تو کوئی فرق نہیں ہوگا. دنیا میں ہوتا ہے 10 سال کا فرق ہوتا ہے، بے فکر رہیں. یہ 10 سال کے فرق والے بھی وہاں پر ہم عمر ہو جائیں گے. تو یہ بڑی نعمت ہے، دعا کریں کہ پہنچ جائیں. هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. یہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا حساب کے دن کا، اسی کی فکر کریں. اور یقیناً یہ ہمارا رزق ہے، یہ کبھی نفاد کبھی فنا نہیں ہوگا. دنیا میں جتنا بھی خوبصورت جمال یہ سب ختم ہونے والا ہے. ھذا یہ ہم نے بیان کیا. اب ذرا تیکھا سنیے گا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب. یہ تو ہم نے بیان کیا، لیکن اب سنیے جو سرکش ہیں، شرپسند ہیں، ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا ہے؟ جہنم یصلونہا فبئس المہاد. جہنم میں داخل ہوں گے، بہت ہی برا ٹھکانہ، آماج گاہ ان کی. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. یہ ہے ان کے لیے، اب چکھیں حمیم کھولتا ہوا پانی، غساق پیپ. یہ ان کا مزید. وآخر من شکلہ ازواج. اسی طرح اور عذاب کی شکلیں ہمارے لیے کیا؟ قاصرات الطرف، اطراف. ان کے لیے ازواج کا مطلب بیویاں نہیں، اسی جیسے عذاب، حمیم اور غساق جیسے. اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے، آمین یا رب. اب سنیے مکالمے بہت گزر چکے اس کے پہلے، وہ اس سے مختلف ہے. جنت والے جھانک کر دیکھیں گے جہنم میں، وہ نہیں. سنیے گا.
فرشتے آواز دیں گے. وہ اب یہ جب جہنم میں چلے جائیں گے نا، فوج کے فوج آئے گی. جو آج کل فوج کے فوج نکلتے ہیں نا مسلمانوں کو مارنے کے لیے، یہ وہی فوج ہے. فرشتے کیا کہیں گے؟ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار. دیکھیں کیسا نقشہ کھینچتا ہے، خوب ریلیاں نکالتے ہیں اسلام کے خلاف. جب داخل ہوں گے فرشتے بولیں گے یہ ہے فوج، اب تمہارے ساتھ آ کر ملے گی. پہلے مجرم جائیں گے نا، پارٹیوں کے بڑے بڑے لوگ اور ان کی پیروی کرنے والے، لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوشی نہیں. اب وہ داخل ہوں گے جہنم میں، اب وہ سنیں گے یہ آواز. داخل ہوں گے تو سنیے کیا بولیں گے؟ بل قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. اپنے اپنے لیڈروں سے کہیں گے بلکہ تمہارے لیے خوشی نہیں، وہ ہمارے لیے، تم تو سبب بنے. انتم قدمتموه لنا، تم ہمارے لیے سبب بنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر کہیں گے سنیے، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. انہوں نے ہمیں یہاں تک آنے کی سازش کی، ان کی سبب ہم یہاں آئے، اے اللہ انہیں تو دونا عذاب دے. تو مکالمہ سنیں، یعنی فرشتے جب کہیں گے کہ ان کے لیے ویلکم نہیں، تو وہ الزام اپنے بڑوں کو دیں گے. لیکن ابھی ایک تیکھا میٹھا ہے، یہ بھی عجب تصویر ہے، سنیے گا. بس یہ آخری آیت ہوگی ہمارے درس کی انشاءاللہ، سنیے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. اس کے بعد اب دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب، تو اس کو آئندہ درس میں رکھیں گے. یہاں وہ یوں کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا، ما لنا، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے. کون سے لوگ؟ ہم انہیں شمار کرتے تھے نعدہم من الاشرار، برا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اتخذناہم، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ اس پر زبر کیوں آیا؟ زیر آنا چاہے تھا، تو اصل میں کیا تھا؟ اتخذوا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پہلا سوال اتخذنا، تو دوسرا کٹ ہو گیا، پہلا باقی رہ گیا. ہو چکا ہے نا اس کے پہلے. جی کیا ہم نے انہیں مذاق بنا رکھا تھا؟ یعنی ان اشرار کی بات ہو رہی ہے، یا کہ ہماری آنکھ سے مجہول ہو چکے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ ان ذالک الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ واقعی ہو کر رہے گا. تخاصم اہل النار، یہ تخاصم یعنی اہل نار کا یہ جھگڑا، اس لیے اہل پر زیر آیا. ٹھیک ہے. اب جب اتنا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا، تو یہ کیا قصہ ہے؟ سنیے گا. آج کل ہمارے ساتھ کیا ہمارے ان کی پوزیشن ہے، بیوقوف سمجھتے ہیں نا. ایک اللہ کی پوجا کرنے والے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، برقع پہننے والی عورتیں، کیا سمجھا جا رہا ہے؟ مذاق. مذاق. اور جو بالکل یعنی بے حس ہیں وہ تو گھٹیا سمجھتے ہیں. چھوڑیے یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو سوامی جو وید پڑھتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ لیڈروں کی جو گمراہ کرتے ہیں، وہ تو باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ تو جو اسلام ہے، جو وید میں ہے، وہی اسلام ہے. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو لیڈر ہیں اور جن کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں، اور جو مسلمانوں کا مسخرہ، ان کو تباہ کرنے کی سازش، یہ اشرار ان کے نزدیک. یہ برقعے والی عورتیں اشرار، یہ نمازی اشرار، ٹوپی داڑھی والے اشرار. وہاں پر کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ جن کو ہم برا سمجھتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. سب نظر آ رہے ہیں جہنم میں. کون نظر نہیں آ رہے؟ جن کا مذاق اڑاتے تھے. کیسی تصویر کیسی ہے. اللہ دیکھو ہم لوگ کتنے اچھے ہیں، اس عذاب سے تو ہم بچے رہیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ان کا مذاق اڑایا تھا، مذاق اڑاتے تھے،
یا ہم مذاق کرتے تھے وہ مذاق تھا یا یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. زاغت الابصار کا ترجمہ تو وہ بہت دشوار ہے کہ آنکھیں چوندیا گئی ہیں، لیکن ایک نتیجہ ترجمہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. ترجمہ تو مستعار لیا جا سکتا ہے نا. تو وہ وہاں پریشان ہو گئے. حقیقت کچھ اور ہوگی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ وہ مناظرہ نہیں ہے کہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں، وہ بات نہیں ہے، وہ تو جھانک کر دیکھیں گے. یہ دوسرا قصہ ہے کہ وہ پریشان ہوں گے. بعد میں تو پتہ چل جائے گا جب وہ جھانک کر دیکھیں گے. مسلمان تو پوچھیں گے کیا حال ہے، خیریت، ہمارا مذاق اڑاتے تھے. وہ تو سب آگاہ ہو جائیں گے، لیکن شروع کی یہ بات ہے. تو یہ منظر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہو کر رہے گا. اور یہ جھگڑیں گے دوزخ والے. کیا جھگڑیں گے؟ وہ ان پر الزام لگائیں گے، وہ ان پر لگائیں گے. پھر وہ مسلمانوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ لوگ جو ہم جنہیں کمزور سمجھتے تھے برے، وہ کہاں چلے گئے. تو بہرحال اس کے بعد یہ آئندہ درس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو ہم اسی پر یہ درس ختم کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو توجہ دیتا ہوں، اب چونکہ ایک خطاب عام ہے، اس میں شیطان کا بھی ذکر ہے، لیکن جو گزشتہ سابقہ درس میں ہوا اس میں جو اہم پیغام ہے وہ قرآن کا ہے. قرآن، اس آیتوں کو یاد رکھیے. آج کل قرآن کو اپنانا یعنی جیسے کہ اس کو ایک رسم رواج یعنی مردے کو بخشانے کے لیے رکھا گیا ہے. لیکن لوگ یہی جانتے ہیں. اور بھی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ اپنا جو فیلڈ ہے میدان میں، اس میں داخل کرنے کے لیے قرآن کو ایڈورٹائز کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ عام طور پر یعنی یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قرآن سے عمل تو نہیں رہے گا، قرآن سے جڑے نہیں رہیں گے، لیکن کوئی بھی آپ اشتہار دیکھیں تو قرآن و حدیث کا اعلان کریں گے. تو وہ ہے کہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے یہاں لوگ آئیں. جب آپ جاتے ہیں تو وہاں بیان کس کا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث کا بیان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے مذہب کا اور مسلک کا. یہ دو باتوں کی طرف میں زیادہ توجہ دیتا ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو لوگ قرآن کی طرف رجوع کرنے کو غلط سمجھ رہے ہیں، گمراہ، انہیں کہیے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تلخی نہیں برت رہے ہیں، بلکہ اولی الالباب. تو مطلب آپ کیا بے عقل، کہنے میں تو کوئی حرج نہیں. اس پیغام کو آپ تھوڑا عام کیجئے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے، ہدایت دے. جیسے آپ لوگ یہاں آئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو بس یہی آپ کام کیجئے جو برکت والی کتاب ہے. اور یہ برکت کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک کے رہے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تو آئندہ بھی ابتدا سے شروع جی کہیے. تو اب تقریباً 7 پارے رہ گئے ہیں. تو کہیں آپ کو ایسا احساس نہ ہو کہ ختم ہو گیا تو سب ختم ہو گیا. ابھی مستفین جیسے ایسے کتنے قاعدے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمارا درس ختم ہوگا لیکن علم قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ مثال میں نے شاید سمجھ گئے نا، میرے خیال سے سمجھ چکے ہیں نا جی. چاہیے ہاں ان ذالک الحق، یعنی یہ جو مقابلہ ہوگا نا تو تخاصم اہل النار یعنی کیا؟ یہ دوزخ والوں کا جھگڑنا، یہ حق ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں گے، ہو کر رہے گا. سمجھے نا جی. کتنا نمبر جی 44. ہاں 100 کا نہیں ہے، لیکن وہ روایت سے لیا گیا جی. مطلب ہے کہ ہاں یہ بھی سوال بڑا اہم ہے، سنیے گا. یہ 100 کیوں نہیں آیا؟ جو قرآن سے جڑے ہوئے انہیں پتہ ہے، کیونکہ شریعت میں کتنے درے ہیں؟ ہاں نہیں 80 کس پر ہیں؟ 80 بھی اور 100 بھی ہے نا. 100 جلدہ زنا کا جو ہے وہ ہاں 100 جلدہ بھی ہے. تو جو جیسے کہ آپ کو 80 یاد ہیں، 80 تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 80 جلدہ بھی ہیں، 100 بھی جلدہ ہیں. تو جب انسان جو قرآن سے جڑا ہوا رہے گا تو وہ وہی قسم کھائے گا. کون سی؟ جو قرآن میں ہے.
تو انہوں نے اس شریعت کے مطابق آپ نے وہ سوتیں کے سوال بہت برمحل ہے. جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں جب کوئی طلاق دے گا تو کتنی دے گا؟ 3 ہی دے گا نا. ہاں کیوں دیتا ہے 3؟ کیونکہ مروجہ طلاق اس کے دماغ میں 3 ہے اور مروجہ حلالہ اس کے دماغ میں ہے کہ بیوی کو کھلوڑا بنا دیا جائے کھلونا، تو وہ 3 ہی دے گا، 1 نہیں دیتے. تو یہ چونکہ نبی تھے اور کتاب الہی سے جڑے ہوئے تھے اس وجہ سے. لیکن سوال بہت اچھا کیا آپ نے، سوال کرتے جائیے، ٹائم نہیں ہوگا تو آئندہ دیں گے. چلیے اور کہیے. تو ہاں اور کہتے ہیں کہ بچی جو ہے آپ سے 5 سال کا ہونی چاہیے، 7 سال کا ہونی چاہیے. ہم عمر کو اتنا جو ہے پریفر نہیں کرتے. جنت میں جا کے ہم عمر کو نعمت کے طور پہ بتا رہے ہیں آپ کے ہم عمر ہو، لیکن دنیا کی زندگی میں بچی کو ذرا کم عمر دیکھتے ہیں. یہ فرق کیوں رہا ہے؟ ہاں یہ فرق کیوں لائے؟ اصل میں اس کا مرکز آپ ہی لوگ ہیں. ہمارے یہاں نہیں کرتے اتنا فرق. یہ آپ ہی کے یہاں سے میں نے دیکھا 35 سال کا اور دلہن 14 سال کی. تو یہ کیوں ہوا پتہ ہے؟ جانتے ہیں؟ انہوں نے اپنی یعنی غلط انہوں نے اخذ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہے نا جو ہوئی تھی نا، اس سے انہوں نے اخذ کیا. اور نام نہیں لینا، ہم تو آپ ہی کا لے رہے ہیں. تو اب یہ کہ لوگوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا. تو کتنی ایسی حدیثیں ہیں. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ جو شادی ہے یہ حدیث یہ سنت ہے اور فرق ہے. میں نے اس کے لیے مثال دیا تھا کہ حضرت زینب کی بیٹی امامہ یا امیمہ دونوں نام سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اسے اٹھایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. تو آپ میں سے ہر فرد کبھی بیگم سے کہتا ہے کہ بچی کو بھیجو میں اٹھاؤں گا؟ نہیں. تو پھر یہاں پر بھی یہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ ہر آدمی 14 سال کی تلاش کرتا ہے؟ تو اس میں تھوڑا سا دخل کس کو ہے؟ جی سمجھ گئے نا. تو یہ فرق دیکھیں 2 سال 3 سال ٹھیک ہے، 5 سال بھی اتنا کچھ زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ 14 اور 35 کے بھی ہم نے جوڑے دیکھے ہیں، یہ ان پر تھوڑی محنت کرنی چاہیے. بہرحال سوال آپ کا وجہ تھا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. آپ محنت کیجیے گا. چلیے ٹائم دیا میں نے آپ کو، آج ختم کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.